بغداد کے قریب ایک خوبصورت گاؤں تھا جہاں لوگ سکون اور خوشی سے زندگی گزار رہے تھے۔ دن کے وقت کھیتوں میں کام ہوتا، بچے کھیلتے اور رات کو ہر گھر سے روشنی اور دعا کی آوازیں آتی تھی۔ لیکن ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ اچانک ایک ایسی خوفناک دہاڑ گونجی کہ پورا گاؤں جاگ اٹھا۔ دور جنگل سے ایک ایسی خوفناک دہاڑ سنائی دی کہ لوگوں کے دل دہل گئے۔ پہلے تو سب نے سوچا یہ کوئی عام جنگلی جانور ہوگا۔ دروازے کھلنے لگے، لوگ باہر نکلے، مگر اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ سب نے ایک دوسرے سے پوچھا یہ کیا تھا؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ اگلی صبح گاؤں کے باہر ایک عجیب منظر ملا۔ زمین پر گھسیٹنے کے نشان، خون کے دھبے اور ایک چرواہے کی پھٹی ہوئی لاش۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی جیسے وہ آخری لمحے تک کسی خوفناک چیز کو دیکھ رہا ہو۔ اب خوف حقیقت بن چکا تھا۔ اس رات کے بعد ہر رات کچھ نہ کچھ ہونے لگا۔ کبھی دروازوں پر عجیب قسم کی آواز، کبھی چھتوں پر بھاری قدموں کی چھاپ، زمین پر شیر کے پنجوں کے نشان، کبھی کھڑکی کے باہر دو چمکتی ہوئی آنکھیں۔ اب گاؤں میں خوف پھیل گیا۔ رات ہونے لگتی تو دروازے بند ہو جاتے، بچے اپنی ماؤں سے لپٹ کر سوتے اور مرد بھی باہر نکلنے سے ڈرنے لگے۔ مگر اصل خوف ابھی بھی باقی تھا۔ ہر رات وہ شیر گاؤں کے قریب آتا، اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمکتی اور اس کی دہاڑ سے ایسا لگتا جیسے زمین کانپ رہی ہو۔ ایک رات ایک آدمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ کانپتے ہوئے صبح لوگوں کے پاس آیا اور بولا وہ صرف شیر نہیں ہے، میں نے دیکھا، وہ سیدھا میری طرف دیکھ رہا تھا جیسے انسان ہو۔ یہ سن کر سب کے رونگٹے، کچھ لوگ کہنے لگے یہ کوئی جن ہے۔ اب گاؤں میں صرف خوف نہیں بلکہ دہشت تھی۔ لوگ رات کو سونا چھوڑ چکے تھے۔ ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر رو رہی تھی، ہم کہاں جائیں، کون ہمیں بچائے گا؟ پھر وہ رات آئی جب سب کچھ ختم ہونے والا تھا۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی، ایک گھر کا دروازہ ٹوٹ گیا، لوگ چیخنے لگے اور وہ ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا ہمیں یہ گاؤں چھوڑنا ہوگا۔ لوگ رونے لگے، یہ ان کا گھر تھا، ان کی زمین، ان کی یادیں۔ اسی لمحے ایک بوڑھا آدمی ہانپتا ہوا آیا اور بولا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، رات کو اس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھی، وہ عام جانور نہیں ہے۔ دور جنگل سے پھر ایک زوردار دہاڑ سنائی دی، بچے چیخنے لگے، عورتیں رونے لگی۔ اب سب کو لگا کہ موت بہت قریب ہے، لیکن اسی خاموشی میں ایک بوڑھا بزرگ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ اس نے نرم آواز میں کہا جب زمین والے ہار جاتے ہیں تو اللہ اپنے ولیوں کو بھیجتا ہے۔ سب نے بے چینی سے پوچھا کون؟ انہوں نے جواب دیا حضرت غوث اعظم۔ یہ نام سنتے ہی جیسے امید کی روشنی پھیل گئی۔ صبح ہوتے ہی چند لوگ فوراً بغداد کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ وہ روتے ہوئے بولے یا حضرت غوث اعظم، ہمیں ایک خونخوار شیر سے بچا لیجئے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ حضرت غوث اعظم نے سکون سے سنا اور پھر فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اور پھر حضرت غوث اعظم تمام لوگوں کے ساتھ گاؤں پہنچے۔ اسی رات آپ اکیلے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اندھیرا گہرا تھا، ہوا تیز چل رہی تھی، درختوں کے پتے ہل رہے تھے، ہر قدم پر خوف بڑھ رہا تھا۔ اچانک جھاڑیوں میں حرکت ہوئی اور پھر ایک زوردار دہاڑ، ایک بہت بڑا شیر سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھی، اس کے دانت خون سے بھرے ہوئے تھے اور وہ سیدھا حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو بھاگ جاتا، مگر حضرت غوث اعظم بالکل نہیں ڈرے۔ آپ نے مضبوط آواز میں فرمایا رک جا، میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں،
وہ خونخوار شیر اچانک رک گیا، اس کی دہاڑ خاموش ہو گئی، پھر وہ آہستہ آہستہ بیٹھ گیا اور اپنا سر حضرت غوث اعظم کے سامنے جھکا لیا، جیسے معافی۔ یہ منظر ایسا تھا کہ اگر کوئی دیکھتا تو یقین نہ کرتا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قریب جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بس اسی لمحے وہ خونخوار شیر ایک فرمانبردار جانور بن گیا، اس کی آنکھوں سے غصہ ختم ہو گیا اور اس کی جگہ سکون آ گیا۔ اگلی صبح گاؤں والے ابھی بھی خوف میں تھے، تبھی دور سے ایک عجیب منظر نظر آیا۔ حضرت غوث اعظم اسی شیر پر سوار ہو کر گاؤں کی طرف آ رہے تھے۔ لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کچھ لوگ خوشی سے رونے لگے، کچھ سجدے میں گر گئے۔ اس دن کے بعد وہ شیر کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا اور ہمیشہ کے لیے یہ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ گاؤں میں پھر سکون آ گیا، بچے پھر کھیلنے لگے، لوگ ہنسنے لگے اور ہر زبان پر ایک ہی بات تھی، اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے ولی کے سامنے بڑی سے بڑی طاقت جھک جاتی ہے، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ۔